شری اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. سو گائز وی آر بیک اگین ود انادر ویڈیو اینڈ آج کی ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا جی کی کاربلا کے اوپر ان کا واقعہ ہونے لگا. تو بڑا سلو بول رہی تھی تو میں کہہ رہا ہوں وہ آج پہنچتی نہیں ہے، جوڑ سے چلانا پڑتا ہے. تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کاربلا کے اوپر، کاربلا کے واقعے کے اوپر ہونے والی کی شروعات کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، یہ یزید کا کیا مقصد تھا، جو بھی ہے یزید کا کیا مقصد تھا، اور حضرت معاویہ ہیں جو ان کا پورا قصہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا جی سنائیں گے اپنی ویڈیو میں. سو فی الحال اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں پلے اور دیکھتے ہیں بھائی پوری کی پوری ڈیٹیلز. سو باقی اس کو پلے کرتے ہیں یار ویڈیو کو پہلے. تو کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت بے گناہ بے خطا حضرت حضرت. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، ایام شمس کی طرح، ایام شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان، مامو جان ہے، مامو جان ہے، مامو جان ہے. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہے. ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ. صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ. ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی ہے، باعث رضائے رب اطاعت معاویہ، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 23 جولائی 2023 بمطابق 4 محرم الحرام 1445 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 104 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کا پورا تھدا میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹائم بچا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں، لیکن چونکہ اب محرم کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کی جائے، جو یقیناً اس مہینے کا تقاضا بھی ہے. میرے بھائیو، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر 2 فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جو مرفوع روایت ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے. ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں. اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی.
यजीद को हज़रत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मुहतात अंदाज में एक दो अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए। वो लफ्ज़ आप और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and you do want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ روبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے قرار ہم آئے گی شف بھول گئے وقت سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ، ہر ایک عدو پہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی۔ اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے۔
اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی, اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے, لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں, حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی, حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں, لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں, اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ, انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی وہ تو ہیں, لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں, خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں, مالکی کہتے ہوں, حنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں. تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. سو گائز یہ ہے ویڈیو, اور ویڈیو ان کی بہت لمبی ہے, 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے. ہاں پارٹس میں اس کو بنائیں گے ویڈیو کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں تو یہی ذکر کرنا ہے مجھے کہ یزید کے بارے میں, کہ یزید کو اگر نفرت کرتے ہیں 99% لوگ, ہاں 99% لوگ نفرت کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین کو مارا تھا, تو اس وجہ سے اوبویس سی بات ہے نفرت کریں گے سارے. لیکن کچھ ہم نے ویڈیو کلپس دیکھی کہ وہ تو یزید کی تعریف کر رہے تھے نا, اور یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ یزید پیس بی اپون ہم, جو کہ ہم پروفٹ محمد صاحب کے آگے لگاتے ہیں. اور باقی میں نے آج تک سنا نہیں کسی کے لیے انہوں نے کہا یا کہیں سنا نہیں ہم نے پیس بی اپون ہم, وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں یزید کے لیے. بھائی یہ چیز سمجھ نہیں آئی, یہ پورا کنسیپٹ کیا ہے یزید والا کہ لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں نا, کہ بچوں کو بھی وہ چیزیں سنائی جا رہی ہیں. کوئی مولانا ہے تو وہ یزید کے بارے میں کہے جا رہے ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں کہے جا رہے ہیں. تو باقی ہم آگے ویڈیو دیکھیں گے, پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن جو ہمارے سے مسکنسیپشن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی جو چیز اتنی ویڈیو دیکھنے کے بعد, تو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دینا پورا کا پورا. سو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.